اجمعین۔ آج ہم محسن امت کے یوم وفات پر جمع ہیں۔ محسن انسانیت تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور محسن امت اس امت کے سب سے پہلے محسن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کیوں کہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حالات کو نہ سنبھالتے تو آج ہم میں سے کوئی مرزا قادیانی کو نبی مان رہا ہوتا، کوئی کس کانے کو نبی مان رہا ہوتا۔ اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان نہ ہوتا، آج اسلام کا حلیہ بگڑا ہوتا۔ آج کوئی کھڑا ہو کر کہتا کہ میں مسلمان تو ہوں، میں کلمہ تو پڑھتا ہوں، لیکن میں نعوذ باللہ نماز کو نہیں مانتا۔ کوئی کھڑے ہو کر کہتا کہ میں کلمہ تو پڑھتا ہوں، میں اسلام کا دعویٰ تو کرتا ہوں، لیکن میں نعوذ باللہ زکوٰۃ کو نہیں مانتا۔ کوئی کہتا میں حج کو نہیں مانتا، یہ اسلام کا حلیہ بگڑ جاتا۔ آج اگر ہم پورے کے پورے اسلام کو مانتے ہیں، ہم پورے کے پورے مسلمان ہیں، تو اس میں بنیادی کردار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس ہستی کے یوم وفات پر چھٹی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اگر علامہ اقبال کے یوم وفات پہ چھٹی ہو سکتی ہے تو پھر صدیق اکبر کے یوم وفات پہ چھٹی کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ صدیق اکبر کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا۔ اگر باقی ایام میں چھٹی ہو سکتی ہے تو پھر ابو بکر کے یوم وفات پہ چھٹی کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہ جس ابو بکر کو سب سے افضل قرار دیا گیا، جس ابو بکر کو سب سے افضل رب العالمین نے قرار دیا، جس ابو بکر کو سب سے افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا، جس ابو بکر کو سب سے افضل 1,24,000 سے زائد صحابہ کرام اور اہل بیت نے قرار دیا، جس ابو بکر کو سب سے افضل حضرت شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرار دیا، کہ جب شیر خدا سے پوچھا گیا کہ ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے امیر المؤمنین، اے شیر خدا بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کا سب سے بہترین انسان کون ہے؟ تو حضرت شیر خدا نے فرمایا تھا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، کہ حضور کے بعد سب سے افضل ترین حضرت ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کے یوم وفات پر چھٹی ہونی چاہیے یا نہیں؟ 10 محرم الحرام کو چھٹی ہوتی ہے، بہت اچھی بات ہے، ہم اس کی تائید کرتے ہیں، بلکہ اپنی حکومت اور انتظامیہ کو اس پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں، لیکن یکم محرم الحرام کو اس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وفات پر چھٹی کیوں نہیں؟ جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی سلطنت کا پرچم لہرا دیا تھا، اس عمر کے یوم وفات پر چھٹی کیوں نہیں؟ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، تو ان کے یوم وفات پر چھٹی ہونی چاہیے یا نہیں؟ باقی ایام میں چھٹی ہوتی ہے، ہم اس کی تائید کرتے ہیں، لیکن 18 ذی الحجہ کو اس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت پر چھٹی کیوں نہیں ہوتی؟ کہ جن کو حضور نے اپنی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے نکاح میں دے دی تھی، اور ان کی وفات کے بعد ان سے حضور اتنا خوش تھے، فرمایا کہ اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ اس عثمان کے یوم شہادت پر چھٹی کیوں نہیں؟ جس عثمان کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا عثمان تو اتنا باحیا ہے کہ آسمان کے فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں، اس عثمان کے یوم شہادت پر چھٹی ہونی چاہیے یا نہیں؟ اگر باقی ایام میں چھٹی ہو سکتی ہے تو 21 رمضان المبارک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر، حسنین کے بابا، خلیفہ چہارم، خلیفہ برحق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم شہادت پہ چھٹی کیوں نہیں؟ کیا اس میں بھی چھٹی ہونی چاہیے یا نہیں؟ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان حق 4 یار، ان چاروں یاروں کے یوم وفات اور یوم شہادت پر چھٹی ہونی چاہیے یا نہیں؟ اور ساتھ ساتھ ہم یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں جیسے پہلے ہوا کہ ہمارے اس مظفر آباد اور اس کے مضافات میں جگہ جگہ پر جہاں گستاخی ہوتی ہے
اور ہم قانون کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں لیکن قانون ہمارا ساتھ نہیں دیتا، قانون ہمارا ساتھ نہیں دیتا۔ ہم دوبارہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی گستاخی ہو آپ کا دروازہ کھٹکھٹانا بھی نہیں چاہیے، آپ کو خود اس کا نوٹس لینا چاہیے، لیکن جب ہم آپ کا دروازہ کھٹکھٹائیں تو ہمیں انصاف ملنا چاہیے۔ کسی بھی کوئی بھی گستاخ اگر گستاخی کرے اس کو قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے یا نہیں؟ اور تیسرا مطالبہ یہ کہ ہمارے مظفر آباد میں جتنے بھی چوک ہیں ان چوکوں کو صحابہ کرام کے نام سے موسوم کیا جائے۔ ہمارے چوکوں کا نام کسی چوک کا نام ہونا چاہیے، چوک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کسی چوک کا نام ہونا چاہیے، چوک عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کسی چوک کا نام ہونا چاہیے، چوک عثمان غنی رضی اللہ عنہ کسی چوک کا نام ہونا چاہیے، چوک شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کسی چوک کا نام حضرت حسن کے نام سے منسوب ہونا چاہیے، کسی چوک کا نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے موسوم ہونا چاہیے۔ اسی لیے آج اسی اجتماع کی وساطت سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس چوک میں جس چوک میں ہم جمع ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وفات کی مناسبت سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس چوک کو چوک ابو بکر صدیق کے نام سے منسوب کیا جائے۔ تو آپ کو یہ سارے مطالبات منظور ہیں؟ اللہ رب العزت ہمیں دفاع صحابہ کے لیے آگے بڑھنے کی اور انتظامیہ کو بھی آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔